جب جوق در جوق، فوج در فوج لوگ مسلمان ہونے لگے تو نجران کے عیسائیوں نے کہا کہ محمد اور ان کے اصحاب کو نہیں روک سکتے، انسٹاپیبل ہیں یہ لوگ، وی کیناٹ اسٹاپ دیم۔ کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ جنگ کی جائے۔ کسی نے مشورہ دیا ان کو جنگ، تو کہا دیکھا نہیں جو جنگ کرتا ہے وہ ہار جاتا ہے۔ تجویز دی، لیکن جب ایک تجویز دی گئی کیوں نہ ہم مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ دو قومیں جمع ہوتی ہیں، یہ قرآن کی ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں، دو قومیں جمع ہوتی ہیں اور دو قومیں جمع ہو کر قسم اٹھاتی ہیں کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہم سروائیو کریں گے، ہم بچیں گے، اگر تم حق پر ہو تو تم بچو گے۔ اس کے بعد بد دعا دی جاتی ہے کہ اے رب اگر ہم حق پر ہے تو ہمیں نشو و نما دے، ترقی دے، کامیابی دے، صحت دے، عافیت دے، غلبہ دے، وغیرہ وغیرہ، اور اگر یہ حق پر ہے تو وائس ورسا ان کو بھی دے، اور اگر ہم غلط ہیں تو ہمیں برباد کر دے، نیست کر دے، نابود کر دے، نام و نشان مٹا دے، بچوں کو مار دے، عورتوں کو مار دے، فصلیں تباہ کر دے، شہر تباہ کر دے۔ ایسی قسمیں اٹھائی، یہ قرآن کی ٹرمینالوجی بتا رہا ہوں، مباہلے۔ تو اب جب مباہلے کے لیے یہ جمع ہوئے تو عیسائیوں نے سمجھا کہ اب تو ہم لشکر کے جرار سے تو مقابلہ نہیں کر سکے، محمد ان کے اصحاب کا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ تلوار سے کر سکے، نہ تیروں سے کر سکے، نہ فوجوں سے کر سکے، سب ہار گئے۔ ابو لہب ہار گیا، ابو جہل ہار گیا ہے، ابو سفیان ہار گیا ہے، عتبہ ہار گیا ہے، شیبہ ہار گیا ہے، فلاں ہار گیا، سب ہار گئے ہیں، اب ان کو نہیں ہرایا جا سکتا، تو واٹ نیکسٹ؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا مباہلہ کرتے ہیں۔ تو مباہلے کے لیے جمع کیا گیا، اور عیسائیوں نے یہ سمجھا کہ مباہلے کے لیے محمد آئیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم کو کامیابی مل ہی جائے گی۔ یہ کیا کیجئے؟ ندعو، اعلان کیجئے، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم ہمارے بیٹوں کو لے کر آئیں گے۔ اب محمد تنہا وہی، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تنہا نہیں آئیں گے، محمد عربی اپنے بیٹوں کو لے کر آئے گا، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ محمد اپنی عورتوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ، اور محمد اپنی جانوں کو لے کر آئیں گے، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ۔ اس کے بعد مباہلہ کریں گے، پہلے نہیں کریں گے۔ پہلے کیا کریں گے؟ میں اپنے بیٹوں کو لے کر آؤں گا۔ حضور کو اللہ نے حکم دیا، اے حبیب کہو کہ تم اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ گے۔ حضور نے کیا کیا؟ حضرت محمد و ابراہیم تو انتقال کر گئے تھے، حضور نے یہ نہیں کہا اے اللہ میرے تو بیٹے نہیں نا۔ اب محرم آئے گا تو یہ جو بدعقیدہ جماعت والے یہ اعتراض کریں گے، ابن رسول اللہ کیسے کہتے ہیں؟ میں نے کہا قرآن کہہ رہا ہے، حضور نے یہ تو نہیں کہا نا کہ مولا میرے تو بیٹے ہیں نہیں، میں کیسے لے کر آؤں گا؟ نہیں۔ اب حضور نے کیا کیا؟ مقابلہ بہت بڑا ہے، دیکھیے نجران کے عیسائیوں سے چھوٹا موٹا مقابلہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حملہ ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ جنگ چھڑ جائے، ہو سکتا ہے وہ تیاری کے ساتھ آئے ہوں، دھوکہ دیں۔ دھوکہ دینا تو ان کی سرشت میں تھا۔ اب اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اپنے بیٹوں کو لے کر جاؤ، تو آقا علیہ السلام نے ایک ہاتھ امام حسن کا پکڑ لیا، ایک ہاتھ امام حسین کا پکڑ لیا۔ ادھر امام حسن کی دائیں طرف مولا علی مشکل کشا نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے امام حسین کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب یہ 5 چلے ہیں، پنجتن پاک، توجہ ہے آپ کی۔ اب یہ جب چلے تو نجران کے عیسائیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ یہ حدیث کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا۔ کہا کہ اب محمد تنہا نہیں ہے، حق آ رہا ہے باطل کے خلاف۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ جب حق باطل کے خلاف آتا ہے تو حق غلبہ حاصل کرتا ہے اور باطل مٹ کر رہتا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اب توجہ طلب امر اور بات یہ ہے، عقیدہ اہل سنت یہ ہے کہ کیا حضور اکیلے کافی نہیں ہیں؟ توجہ طلب بات ہے۔ حضور نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ بیٹوں کو لے کر آؤ، میں حسن و حسین کو لے کر جا رہا ہوں۔ توجہ طلب بات، یعنی جب باطل حق کے خلاف ٹھہرے گا تو قرآن کی روشنی میں حضور تنہا نہیں آئیں گے، صحابہ تو ہیں ہی جانثار کرنے کے لیے، پہلے امام حسن اور امام حسین کو میدان میں اتارا جائے گا۔ توجہ ہے آپ کی بات۔ ابناءنا و ابناءکم، بیٹوں کو لے کر جب حضور آئیں گے، ونساءنا، حضور کی ازواج مطہرات و طیبات و طاہرات بیویوں میں سب موجود ہیں، لیکن حضور نے کسی کو زحمت بولیے دی نہیں دی، سیدہ فاطمہ الزہرا کو ساتھ لیا نساءنا میں، اور انفسنا حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق پر قربان جاؤ، رسول اللہ کے یار غار جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔
حضرت ابو بکر کی جان رسول اللہ ہے اور قرآن کی روشنی میں رسول اللہ کی جان علی مرتضی مولا علی مشکل کشا ہے. وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنی جانوں کو لے کر آؤ. تو حضور نے علی مرتضی کو لے لیا. اب نجران کے عیسائیوں نے جب آتا ہوا دیکھا تو چلا کر کہنے لگے عیسیٰ کے رب کی قسم، ہم محمد اور ان کے جو ساتھ یہ مقدس گروہ ہے ان کا مقابلہ، کیا الفاظ حدیث میں، ان کا مقابلہ نہیں. اس لیے کہ محمد تنہا نہیں ہے، حسن بھی ہیں، حسین بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، علی بھی ہے. ہم میں ان کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. اور جب محمد دعا کریں گے اور یہ چاروں آمین بولیں گے تو روئے زمین پر ہمیں یقین ہے عیسیٰ کا نام لینے والا زندہ نہیں رہے گا. مباہلہ چھوڑ کر بھاگ گئے، مباہلہ چھوڑ کر بھاگ گئے. تو عقیدہ قرآن نے کیا دیا ہے پیارے؟ قرآن نے یہ عقیدہ دیا ہے کہ جب جب باطل حق کے خلاف آئے گا تو تمہیں محمد عربی کے ساتھ علی مرتضی کا دامن بھی تھامنا پڑے گا. یہی تنہا نہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا کی غلامی بھی کرنی پڑے گی اور حسنین کریمین سے محبت بھی کرنی پڑے گی. اور ان سب کا دامن پکڑ کر اگر تم باطل قوتوں کے سامنے ٹھہرو گے تو جیسے نجران کے عیسائیوں کے خلاف میں نے محمد اور ان کے اصحاب کو کامیابی عطا کی تھی، اے مسلمانوں تمہیں بھی کامیابی عطا کی جائے گی.